السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم بارک علی محمد مع الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، ابھی ہم حضرت مولانا محمد علی نجمی صاحب قبلہ سے اتباع رسول اور اطاعت رسول کو سماعت کر رہے تھے۔ مومن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو سمجھنے کے کئی پہلو ہیں۔ اس کو اس انداز سے سمجھنا کا طریقہ رکھیں کہ ایک انسان الگ الگ جہت میں الگ الگ کمال رکھتا ہے، اور کسی انسان کو اس انسان کی تمام جہتیں معلوم نہیں رہتی۔ جس آدمی کے متعلق ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میرا یہ بہت پرانا دوست ہے، اس کے شب و روز دن و رات مجھے سب پتہ ہیں، میں اس کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، حقیقت میں وہ بھی چند ہی پہلو جانتا ہے، سارے پہلو سے وہ واقف نہیں ہوتا۔ یہ زندگی کی وہ تصویر ہے کہ جس میں سمجھنے کا دعویٰ جو لوگ جتنا بھی کرتے ہیں، حقیقت میں وہ پورا نہیں سمجھ سکتے۔ ہر سال ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مناتے ہیں، حضور کا ذکر کرتے ہیں، حضور کے اوصاف حمیدہ کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو کیا مقام و رتبہ دیا ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ یہ اصل میں حضور کی پوری ذات کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ جس عالم کے پاس، جس خطیب کے پاس جتنی معلومات ہوتی ہیں وہ اتنی ہی باتیں بیان کرتا ہے۔ حضور کی ذات کو اگر بات سمجھنی ہو تو پورے قرآن پاک کا مطالعہ اچھا سا ہو، احادیث مبارکہ کو بہت اچھی طرح سے پڑھا ہوا ہو، صحابہ اکرام کے مختلف واقعات کو وہ مکمل مطالعہ کیا ہوا ہو، اور ان آیات، احادیث اور صحابہ کے عمل سے وہی سمجھا ہو جو وہ سمجھانا چاہتے ہیں، تب جا کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کا کچھ حق ادا کر سکتا ہے۔ باقی رہی بات کہ جب بھی کوئی ہم خطبہ سنتے ہیں، تقریر سنتے ہیں، کسی کا زور بیان بہت اچھا ہوتا ہے، کسی کی گفتگو کا لب و لہجہ بڑا گداس ہوتا ہے، کسی کا اسلوب بیان بڑا میٹھا ہوتا ہے، تو اس میں اس آدمی کی اپنی خوبیاں نکھر کے آتی ہیں جب وہ حضور کی تعریف کرتا ہے۔ اصل میں حضور کی تعریف و توصیف میں جب کسی نے بات کہنے کی کوشش کی تو انہوں نے یہ ذکر کیا کہ بعدس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ نہ اللہ کی تعریف و توصیف، نہ اللہ کی معرفت کما حقوق ہمارے پاس ہے، ایسے ہی حضور کی تعریف و توصیف میں بھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ جبکہ انہوں نے تعریف و توصیف کے لیے کتابیں لکھی، مقام و رتبے کو بیان کرنے کے لیے آیات مبارکہ اور احادیث کریمہ کو بیان بھی کیا، تب بھی جا کر بات یہی کہتے۔ ماضی قریب کے بڑے عاشق رسول جنہیں ہم امام احمد رضا محدث بریلوی کہتے ہیں، آپ نے بھی بڑی تعریف میں اپنی زندگی کا حصہ خرچ کیا اور نعتیں لکھی۔ ان نعتیہ اشعار میں یوں بھی ذکر کیا کہ مالک کہوں کہ خلق کا حاکم کہوں تجھے۔ آخر میں ایک شعر ذکر کرتے ہیں اعلیٰ حضرت اپنی گفتگو میں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔
خلق پوری انسانیت ہے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کل قیامت تک جس کے پاس بھی جتنے کمالات آئیں گے، فضل آئے گا، مجد آئے گا، شرف آئے گا، عزتیں آئے گی، بلندیاں آئیں گی، اور جس کے پاس بھی ایک یونیک صفت ہوگی، وہ سارے کے سارے ملا کر مخلوقی ہوں گے، اور ان ساری صفات کمالیہ کی کسی کو آقا اگر دیکھنا ہے تو وہ حضور کی ذات ہے۔ آپ جزیات کو تلاش کر لیں، کوئی ایورسٹ پہاڑ پر چڑھ کر اپنا نام ورلڈ ریکارڈ میں قائم کر لیتا ہے تو اپنی بلندی کو پہنچ چکا وہ۔ ایسے کمالات کی ساری کہانیاں جمع کر لیجئے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک، بلکہ کل قیامت تک سب کو جمع کر لیجئے، لیکن بلندی مصطفیٰ کی داستان اس سے بڑھ کر ہی رہے گی۔ اس شعر میں ساری باتیں کہہ دی، کہا کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، بات ختم کر دی اس پر کہ خلق کا آقا، خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ہماری مسلم سوسائٹی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے بہت سارے اسپیکر ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، وعظ کہے جاتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی بیان سے متاثر ہوتا رہتا ہے۔ کبھی ہم ایک مجلس میں آتے ہیں، مرکز پہ آتے ہیں تو یہاں ایک بیان ہوتا ہے، اور ایک دوسرے طبقے کا مرکز ہوتا ہے، وہاں کچھ بیان ہوتا ہے تو وہ الگ بیان ہوتا ہے۔ تو الگ الگ بیانات سے حضور کی تعریف و توصیف بیان ہوتی ہے، تو کبھی یہ ایک ہی جگہ سے مطلب حضور کی تعریف و توصیف سننے والے ادھر سے سنتے ہیں تو الگ سنتے ہیں، ادھر سے سنتے ہیں تو الگ سنتے ہیں، یہ بڑا کنفیوز ہوتا ہے۔ اور جب میلاد شریف آتی ہے تو یہ دونوں کنفیوز مل کے لڑتے رہتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ویسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو جو لوگ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ویسا نہیں کرنا چاہیے، جو بیان کرتے ہیں، یہ لوگ بھی تو کہیں سے خطبہ سنتے ہیں، تقریر سنتے ہیں، وعظ سنتے ہیں، اور جو لوگ کرتے ہیں وہ لوگ بھی تو کہیں سے وعظ، تقریر سب سنتے ہیں۔ فرق کیا ہوتا ہے ان چیزوں کا؟ اصل میں تعریف کے کئی طریقے ہیں، اور تعریف کے طریقوں کو سمجھنے کے لیے انسان کو تعریف کا معنی اور مطلب بھی سمجھنا چاہیے کہ تعریف سے ہوتا کیا ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، کبھی تعریف بندہ اس لیے کرتا ہے کہ سامنے والے کی شخصیت واضح نہیں ہے، واضح کرنا ہے، کہ مکمل ان کا انٹروڈکشن نہیں ہے، اس لیے تعریف کرتا ہے۔ کبھی تعریف اس لیے کرتا ہے کہ فلاں صاحب مشہور ہیں، تعریف شدہ ہیں، ان کو سب جانتے ہیں، لیکن میرے انداز کو سنیے کہ میں ان کی کیسے تعریف کرتا ہوں۔ گویا کہ خود وہ اپنے کو سمجھانا چاہتا ہے، یعنی ان کا تعارف نہیں کرانا چاہتا ہے، بلکہ ان کے تعارف کو بیان کرنے کا جو سلیقہ ہونا چاہیے وہ سلیقہ مجھ سے سنیے اور میرا انٹروڈکشن دیکھیے کہ میں کتنا اچھا بیان کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف نہیں لائے تھے، ایک شخص تھا عامر نام کا، وہ یہودی تھا، اس نے توریت میں حضور کی بڑی تعریف و توصیف پڑھی تھی، اور وہ مدینہ میں حضور کی آمد کے معاملے کو لے کر تقریریں کرتا تھا، اور اتنی جامع تقریر کرتا تھا کہ مدینہ میں جتنے لوگ تھے وہ اس امید پر کہ ہمارے پاس ایک رحمت للعالمین آنے والے ہیں، خاتم النبیین آنے والے ہیں، ایسے نبی تشریف لانے والے ہیں کہ اللہ نے ان کو بڑا شرف و مجد دیا ہے، اس کی تقریر سننے جاتے تھے، اور اس کا ٹاپک خاص یہی تھا کہ صرف حضور کی تعریف و توصیف کرتا، اتنی تعریف و توصیف کرتا حضور کی کہ اس ٹاپک کو سننے کے لیے مدینہ کے اکثر لوگ جمع ہوتے، یہودی بھی جمع ہوتے کیونکہ توریت کے حوالے سے وہ تعریف کرتا تھا، اور دیگر لوگ بھی جمع ہوتے کیونکہ وہ امن، امان، شانتی اور رحمت والے پیغمبر آنے والے ہیں، اس حساب سے جمع ہوتے۔ وہ اتنی تعریف کرتا، مشہور تھا وہ عامر نام کا شخص۔ حضور مدینہ تشریف لائے، جب حضور مدینہ تشریف لائے تو اس نے تعریفیں پوری بنا دی تھیں۔ حضور کی تشریف لانے کے بعد پورا پہلے سے ماحول بنا ہوا تھا، سارے لوگ امن پڑے حضور کی ذات پر، طلع البدر علینا کی گیت گاتے رہے کہ جب حضور تشریف لا رہے ہیں تو جنہوں نے حضور کو دیکھا تھا انہوں نے بھی طلع البدر علینا کہا، اور جنہوں نے نہیں دیکھا تھا انہوں نے بھی طلع البدر علینا کہا کہ ہم پر 14ویں چاند طلوع ہوا ہے، ہم پر 14ویں رات کا چاند طلوع ہوا ہے۔ تو یہ طلع البدر علینا کے گیت گاتے رہے۔ جب وہ تشریف لائے تو اب عامر کی تقریر سننے والا کوئی نہیں رہا، سارا ہجوم حضور کی ذات پر پڑا۔ اس کو ہونے لگا حسد، اس کو جلن ہونے لگی کہ میں اب میری کوئی تقریر نہیں سن رہا ہے، کوئی میرے کو متعارف بھی نہیں کر رہا ہے، مجھے کوئی پہچان بھی نہیں رہا ہے۔
اب سارے لوگوں کا دل اس حضور کی ذات کی طرف چلا گیا۔ اب اس حسد نے اس کو کہاں تک پہنچا دیا؟ اس حسد نے اس کو بہت دور تک پہنچا دیا۔ اس حسد نے اس کو پہنچا دیا حضور کی جان لینے تک۔ اس حسد نے اس کو پہنچا دیا مسلم دشمنی تک۔ اس حسد نے اس کو پہنچا دیا مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے تک، ان میں افتراق پیدا کرنے تک۔ پھر اس کی ایک کہانی ہے، لیکن جب تک وہ حضور کی تعریف کر رہا تھا شہرت یافتہ تھا، یعنی تعریف کر کر اپنے آپ کو متعارف کرایا ہوا تھا۔ تو مدینے کی سرزمین میں اتنا تعارف۔ اب تعارف کے 2-3 پہلو میں بیان کرتا ہوں۔ ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اطاعت کرنا، دوسرا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا، اور تیسرا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ میں آپ کو ان 3 چیزوں کے دائرے میں کچھ باتیں بیان کروں گا۔ آپ کو مسلمانوں کے درمیان جتنے انتشارات ہیں، اختلافات ہیں، اس کو سمجھنے میں مدد ملے گی آپ کو کہ کیا وجوہات ہے کہ یہ اختلافات پائے جاتے ہیں، کیوں ایسے زاویے طے کیے جاتے ہیں۔ ایک ہے حضور کی اطاعت، اور ایک ہے حضور کا اتباع، اور ایک ہے حضور سے محبت۔ یہ تینوں پہلو انسان کسی نہ کسی کے ساتھ ہمیشہ کیا کرتا ہے۔ اس کی کہانی دیکھیں۔ ایک بیٹا اپنے باپ کی اطاعت کرتا ہے۔ اطاعت کا مطلب ہے باپ نے جتنی باتیں کہی ہیں اتنا کرتا ہے، اور ایک ہے باپ کا اتباع کرتا ہے۔ باپ کا اتباع یہ کرتا ہے کہ جو بولتے ہیں وہ تو کرتا ہی کرتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی کرتا ہے جو باپ کو پرسنلی پسند ہیں۔ انہوں نے بولا تو نہیں ہے کہ یہ کرو، لیکن وہ باپ کی طبیعت کو جانتا ہے کہ ان کو پسند کیا ہے، تو وہ ان کی پسند کا اعتبار کر کے ان کے کہے بغیر کرنے لگ جاتا ہے۔ اس کو اتباع کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ باپ کی اطاعت بھی کرتا ہے، اتباع بھی کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے۔ محبت کا یہ معنی ہوتا ہے کہ وہ اپنے باپ پر کسی کو ترجیح دینے نہیں دیتا۔ حالانکہ باپ نے یہ نہیں کہا ہے کہ میرے اوپر کسی کو ترجیح مت دینا، تو میرے اوپر کسی کو فوقیت مت دینا، لیکن اس کی محبت ہے کہ وہ اپنے باپ پر کسی کو ترجیح نہیں دیتا۔ یہ اس کی محبت ہے۔ نہ باپ نے یہ بات کہی کہ تم ایسا کرو، اور نہ باپ نے یہ کہا کہ میری پسند ہے کہ مجھے سب سے اچھا ترجیح دو تم، اور نہ یہ بھی کہا اشارتاً کہ تم مجھے سب سے زیادہ ترجیح دو، اس کے سب سے زیادہ میرے سے محبت کرو، لیکن بیٹا کرتا ہے۔ تو ایسے بیٹے کو فرما بردار کہا جاتا ہے کہ اس نے اطاعت بھی کی، اتباع بھی کی، محبت بھی کی۔ اگر کوئی کرکٹر کا شائق ہے اور کرکٹروں کو پسند کرتا ہے، تو جو جتنا پسند کرتا ہے اس کو آپ دیکھیں۔ اگر ایک کرکٹر کہ کوئی مشروب پیتا ہے، کہ کوئی کولڈ ڈرنک پیتا ہے، تو اس کو چاہنے والا وہی کولڈ ڈرنک پیتا ہے، گویا کہ اس نے یہ ایڈورٹائز دیا تھا کہ میں اس کو پیتا ہوں، تو اس کی اتباع میں، اس کی اطاعت میں وہ اس کو پی لیتا ہے کہ اس کی اطاعت کر رہا ہے، وہ اس سے چاہتا ہے اس کو۔ یہ تو ہوا کہ وہ کرکٹر اس کو چاہتا ہے کہ میں جو کولڈ ڈرنک پی رہا ہوں تم بھی پیو، یہ ایک اشارہ ہوتا ہے اس کا۔ اتباع یہ ہوتا ہے کہ وہ کرکٹر کوئی بھی کپڑے پہنتا ہے، اس نے یہ نہیں کہا ہے کہ ایسے کپڑے پہنو، یا وہ جو ڈریسنگ کرتا ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ ایسا کرو، لیکن اسی جیسی ڈریسنگ کو یہ اختیار کرتا ہے، اسی جیسے کپڑے کو پہن لیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے اتباع، کہ اس نے جو پسند کیا ہے وہ اپنے لیے اس نے پسند کر لیا، اگرچہ اس نے یہ کام کرنے کے لیے نہیں کہا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس کا ہر میچ دیکھنے کے لیے پہنچ جاتا ہے، جبکہ یہ بات اس نے کہی بھی نہیں کہ میرا ہر میچ دیکھنے کے لیے چلے آؤ تم، اور وہ یہ چاہتا بھی نہیں کہ تم سارے کام کاج چھوڑ کے میرا ہی میچ دیکھنے چلے آؤ تم، یہ کہتا بھی نہیں، کچھ کرتا بھی نہیں، لیکن اس کی محبت ہے کہ ہر میچ دیکھنے کے لیے چلا آتا ہے۔ اب یہ 3 چیزیں ہیں، اطاعت ہے، اتباع ہے، محبت ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے، اتباع کا بھی حکم دیا ہے، محبت کا بھی حکم دیا ہے کہ حضور کی اطاعت بھی کرو، اتباع بھی کرو، اور محبت بھی کرو۔ ایک صحابی رسول ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں۔ حدیث بیان کرنے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی۔ ایک خاتون آنے کے بعد اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، میرے لیے جنت کی دعا کیجئے۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ اس خاتون کو بڑی حیرانی ہوئی کہ بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، تو وہ خاتون کہنے لگی یا رسول اللہ دعا کیجیے، آپ کہتے ہیں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ حضور نے کہا کہ نہیں، کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ بار بار کہتی رہی، وہ نروس سی ہوتی رہی، مایوس سی ہوتی رہی، آنکھوں میں آنسو جیسے آنے کی کیفیت ہو گئی۔ حضور نے کہا بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ جب اس کی دلی کیفیت کو حضور نے دیکھا تو کہا خاتون بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی لیکن جوان ہو کر جائے گی۔ تو جیسے ہی یہ حدیث بیان کی حضور مسکرائے۔ ایک صحابی یہ حدیث بیان کر کے مسکرائے، ایسے مسکرائے۔ تو بعض نے کہا کہ آپ کیوں مسکرائے؟ کہا حضور مسکرائے تھے اسی لیے میں بھی مسکرایا۔ حدیث اتنی ہی تھی کہ اس کو جنت کی بشارت حضور نے دی کہ بوڑھی نہیں جائے گی، جنت میں جوان ہو کر جائے گی، لیکن حضور مسکرائے۔ یہ حضور کا عمل تھا، یہ حکم نہیں تھا، عمل تھا۔ لیکن وہ صحابی محبت میں اتباع کرنے لگے کہ جس طرح ایک کرکٹر یا کسی ہیرو کو کوئی پسند کرتا ہے، اگر پینٹ پھٹا پہنا ہے تو یہ بھی پھٹا پہن لیتا ہے، جبکہ اس نے حکم نہیں دیا کہ میری طرح تم پہنو، کچھ نہیں کہا، تو اس طرح سے وہ کر لیتا ہے۔ تو وہ صحابی بھی مسکرائے کہ حضور کا اتباع یہی ہے کہ اس کے بعد حضور نے مسکرایا تھا۔ تو اس طرح سے صحابہ جب روایت بیان کرتے تھے حدیث کی، تو حضور نے حدیث بیان کرتے ہوئے جو باتیں کہی تھی، جو نقل و حرکت کی تھی، اس کو بھی بیان کر دیتے تھے تاکہ بندہ اتباع میں رہے۔ یہ چیز ہو گئی۔ اب ان چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، ایک محبت ہوتی تھی۔ محبت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسا اعزاز ہوتا تھا کہ حضور کو سب سے زیادہ ترجیح دیتے تھے، اتنی ترجیح دیتے تھے کہ حضور کے مقابل میں کسی کو کوئی خاطر میں نہیں لاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک یہودی غالباً زید ابن سعنہ، وہ حضور کو کچھ قرض دیے ہوئے ہیں، اور قرض دینے کے بعد 2 دن 3 دن ابھی باقی ہیں قرض وصول کرنے کے، پہلے ہی پہنچ گئے اور کہا کہ میرا قرض واپس کر دو۔ حضور نے فرمایا کہ ابھی تو مدت باقی ہے، مدت کے اندر دے دوں گا۔ کہا نہیں، آپ وعدہ خلافی کرتے ہیں، آپ بھی ایسے ہیں، آپ کا گھر بھی ایسی ہے، آپ کا خاندان ایسی ہے، ابن ابی طالب سب ویسے ہی ہیں، ہمیشہ ایسا وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازو بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں، اس کا سر اس کے جسم پہ وزن پڑ رہا ہے، اس طرح ہلکا کر دیتا ہوں، یعنی الگ کر دیتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا عمر خاموش رہو۔ اب ایسی گفتگو کرنے کا حکم تو حضور نے نہیں دیا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ عمر جب کوئی ایسی بات کرے تو تم یہ بات کرنا۔ عمر نے کیوں کیا؟ یہ محبت تھی، محبت تھی کہ حضور کو سب سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اور یہ جس انداز سے گفتگو کر رہا ہے یہ انداز حضور کی بارگاہ کے آداب کے خلاف ہے۔ اب کوئی انتظار کرے کہ اس موقع پہ حضور کیا کہتے ہیں تب جا کے عمل کریں گے کہ حضور کیا کہتے ہیں، حضور اس کی بے ادبی پر آپ کیا کہتے ہیں، کیا مشورہ ہے آپ کا، آپ مشورہ دیجئے پھر میں عمل کرتا ہوں، یہ کہیں گے؟ محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کو جوش آنا چاہیے، جذبہ آنا چاہیے، آپ کی غیرت جاگنی چاہیے، آپ کے ادب بادب ہونے کے تقاضے کو پورا ہونا چاہیے آپ کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اظہار کیا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں روک دیا، اس لیے کہ اتنی بڑی سزا کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، تو آپ نے روک دیا۔ پورا واقعہ حدیث کا الگ ہے، میں خالی مثالیں دینا چاہ رہا ہوں، پوری حدیث نہیں بیان کر رہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے ساتھ تشریف لے جا رہی ہیں۔ ایک یہودی نے سلام کیا حضور کو، السلام علیکم کہا، لام غائب کر دیا جس کا معنی ہوتا ہے موت کے۔ تو حضور کو ایسے انداز میں سلام کرنا چاہ رہا ہے کہ انہوں سلام سمجھیں اور میں ان کے لیے بد دعا کروں کہ تمہارے اوپر موت طاری ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو اس کے جواب میں کہا تیری ناک خاک آلود ہو، تو مٹی پلید ہو، تو ایسا ہو، تو ویسا ہو۔ حضور نے ارشاد فرمایا عائشہ ذرا ٹھہرو ٹھہرو۔ کہا دیکھتے نہیں یا رسول اللہ وہ آپ کو یوں کہتے ہیں؟ کہا انہوں نے میرے لیے موت کی دعا کی، میں نے وعلیکم کہا ہے، ان کی دعا قبول نہیں ہوگی، میری قبول ہو جائے گی۔ لیکن حضرت عائشہ نے اس وقت یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ اس موقع پہ کرنا کیا چاہیے، آپ کا آرڈر کیا ہے، آپ کا حکم کیا ہے، کیا کرنا چاہیے یہاں پہ، نہیں پوچھا۔ بات سمجھ آ رہی نہیں؟ محبت ابھارتی ہے انسان کو کہ حضور کے اوپر کسی کو ترجیح نہ دی جائے، محبت ابھارتی ہے
کسی کو ترجیح نہ دی جائے۔ اب یہاں پر جب بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے، جب ایک بندہ مومن کا دل ابھرتا ہے کہ حضور کی میلاد کی جشن منائے، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ حکم دیا ہے حضور نے، کرنے کو کہا ہے حضور نے، صحابہ نے کرنے کو کہا ہے؟ تو اب وہ جو صحابہ کے طور طریقے تھے کہ حضور کی محبت میں وہ چیزیں کر گئے جس کا حضور نے حکم ہی نہیں دیا تھا، ان کو کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، اور انہوں نے پوچھا بھی نہیں بیٹھ کے کہ کرنا کیا ہے ہمارے۔ حضور نے اس محبت میں جو چیز ایکسٹرا آ رہی تھی اس کو روکا، اور یہ نہیں کہا کہ آئندہ ایسی صفت مت لانا، جب تک میں کوئی حکم نہ دوں سوچنا بھی مت، ایسا بھی نہیں کہا حضور نے۔ تو محبت ابھارتی ہے انسان کے لگاؤ کے کسی بھی طریقے کو اختیار کرو، ہاں وہ شریعت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح حضور نے منع کیا تھا کہ اتنا نہیں کرنا ہے تم، لیکن اس محبتوں کو باقی رکھا۔ اطاعت، اتباع اور محبت، یہ تینوں چیزیں ہیں، اور محبت کا حکم قرآن پاک میں اللہ نے 12 جگہ کہا ہے۔ آداب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیے، اور یہ کہا کہ ان طریقوں کو تم اختیار کرتے جاؤ، ان طریقوں کو اختیار کرتے جاؤ۔ ایک تو اتباع ہے، ایک ہے اطاعت ہے، اور ایک ہے محبت۔ اب سب لوگ تلاش کر رہے ہیں کہ محبت کے تقاضے کے لیے دلیل کیا ہے، کیا حضور نے حکم دیا ہے، کیا حضور نے کیا ہے؟ جس کو حضور نے کیا ہے وہ تو کر بھی نہیں رہے۔ جیسے حضور نے اپنی ولادت کے دن روزہ رکھا، جتنے لوگوں کو میلاد سے اعتراض ہے وہ روزہ بھی نہیں رکھ رہے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، یہ جلوس نکال رہے ہیں، محفل کر رہے ہیں، تم تو روزہ تو رکھو، حضور نے اپنی ولادت کے دن میں روزہ رکھا تھا، یہ نہیں کر سکتے تو وہ تو کرو، کہ ولادت کی خوشی میں خود روزہ رکھا تو وہ بھی نہیں کریں گے۔ تو اب میرے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ کس اطاعت اور اتباع کی بات کر رہے ہیں، کہ کون سی اطاعت و اتباع کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ اب تعریف کے طریقے دیکھیں، ہمارے ہاں شہر میں کوئی بہت بڑا ڈاکٹر ہو، اور اس ڈاکٹر نے بڑی سرجری کے کام کیے ہوں، بڑی سرجری کے کام، کتنے سرجری کے کام کیے کہ اس نے شہر میں ہر آنے والے کیس کو حل کر لیا، ایسے آپریشن کیے کہ سارے ڈاکٹر عاجز تھے اس سے۔ اس نے اپنی علم، قابلیت، فن، مہارت اور اللہ کی دی ہوئی طاقت کی بنیاد پر سب کچھ کر لیا، بڑے آپریشن کیے۔ پھر اس نے کئی لوگوں کے علاج بھی کیے، اسی ڈاکٹر نے کھانسی، بخار، سردی کی دوا بھی دی، اسی ڈاکٹر نے کبھی کسی کو میڈیکل سے دوا اٹھا کر دی، بہت کچھ کیا اس نے۔ اور اس کے ایک کمالات ہیں، شہرت ہے، عزت ہے، اس کی لوگوں میں چرچے ہیں اس کے۔ اب کسی مقام پر میں اس کی تعریف کرنے کے لیے، اس کو ایک عزت دینے کے لیے بلانا چاہتا ہوں، اسٹیج پہ بلانا چاہتا ہوں، اور میں اس کو دعوت دینا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کے درمیان اس شخصیت کا تعارف ہو۔ تو میں نے تعریف کے لیے الفاظ استعمال کیے کہ میں آپ ایسے شخص کو دعوت دینے جا رہا ہوں کہ جس نے میرے بخار کے وقت میں مجھے گولی دی ہے، میرا بخار ٹھیک ہو گیا ہے، اور جب مجھے سردی ہوئی ہے میری سردی کو ٹھیک کیا ہے انہوں نے، اور جب مجھے ہلکا پھلکا مزاج بگڑتا گیا انہوں نے گولی دی ہے۔ میں ایسے شخص، ایسے حکیم، ایسے طبیب، ایسے ڈاکٹر کو دعوت دے رہا ہوں، وہ آپ کے روبرو آئیں گے۔ تو ڈاکٹر بھی کہیں گے کہ صرف بخار، سردی، کھانسی کی تعریف میری تعریف ہے کیا؟ ارے یار، میں اتنی بڑی سرجریاں کیا ہوں، اتنے بڑے کمالات ہیں میرے، لوگ میری اتنی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، اور یہ بندہ مجھے بلا رہا ہے تو یہ نام لے رہا ہے کہ دوا، بخار کی دوا دی، سردی کی دی، یہ تو میڈیکل والا بھی کر لیتا ہے، تو میری تعریف کر رہا ہے کہ میری حتک عزت کر رہا ہے۔ یہ ایک انجینئر ہے جس نے بڑی عمارت بنائی، مثال لے لیں کہ لال قلعہ بنایا، تاج محل بنایا اس نے، اور اس نے بڑی پل بنائے، ایسے پل بنائے جس میں ایک بھی پلر نہیں دیا اس نے، تاروں جیسا باندھ کر 7 کلومیٹر کا پل تعمیر کر دیا، اتنا بڑا حسین نظارہ کہ اس کو دیکھنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں۔ اسی آرکیٹیکٹ انجینئر نے بلڈنگیں بنائی، گھر بنائے، اپارٹمنٹ بنائے، اسی آرکیٹیکٹ انجینئر نے ہمارے محلے کی سڑک بھی بنوائی اور ہمارے محلے کی نالی بھی بنوائی۔ اب ہم کسی مقام پر، کسی جگہ پر اس کو اسٹیج پر آمادہ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ایسے انجینئر اور آرکیٹیکٹ کو دعوت دے رہا ہوں جو بڑے مشہور ہیں، بڑے معروف ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں کہ ان کی ذات وہ ذات ہے جنہوں نے ہمارے محلے کی نالی بنائی ہے۔ بات تو حق ہے، جھوٹ تو نہیں ہے، لیکن یہ بندہ بھی تعریف کر رہا ہے۔
تو تعریف کرتے ہوئے وہ بندہ بھی سمجھے گا، دوسرے بندے بھی سمجھیں گے، پڑھے لکھے بھی سمجھیں گے کہ یار یہ تعریف نہیں کر رہا، یہ تو عزتیں لے رہا ہے۔ تعریف مسلمانوں میں سب کرتے ہیں، ہر طبقہ کرتا ہے، ہر جماعت کا آدمی کرتا ہے۔ اہل حدیث میں جائیں حضور کی تعریف کرتے ہیں، دیوبندیوں میں جائیں وہ بھی حضور کی تعریف کرتے ہیں، قادیانی بھی حضور کی تعریف کرتے ہیں، شیعہ بھی حضور کی تعریف کرتے ہیں، اور وہابی بھی تعریف کرتے ہیں، اور اہل حدیث بھی کیا کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی بھی تعریف کرتے ہیں، تبلیغی جماعت والے بھی تعریف کرتے ہیں۔ آپ تعریفیں سنیں کیا کیا ہیں۔ جماعت اسلامی کے یہاں تعریف ہوتی ہے کہ حضور بحیثیت قائد، ایک لیڈر، پوری دنیا پر حکمرانی کرنے والی ذات کا نام ہے، انہوں نے پورے دین کو ماحصل تعریف کرنے میں لا دیا کہ بحیثیت نگران، بحیثیت حکمران۔ تبلیغی جماعت والوں نے اپنے حضور کی تعریف و توصیف میں لگا اللہ کے رسول نے ہمارے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں، رو رو کر کہ حضور نے یہ پریشانیاں اٹھائی، وہ پریشانیاں اٹھائی۔ یہ تبلیغی جماعت والوں کا تعارف ہے کہ حضور کا یہ تعارف کرا رہا ہے۔ اہل حدیث والے تعارف کرتے ہیں حضور کا، حضور کی ذات ہمارے لیے اتباع ہے، جو حضور نے کہا وہ کرنا ہے، جو نہیں کہا رک جانا ہے، جس سے منع، جو حضور نے نہیں کیا وہ نہیں کرنا ہے، بس ختم، دنیا اتنی ہے، اتنی اس کو بیان کر دیا ان لوگوں نے۔ اس کو حضور کی تعریف یہ بھی کر رہے ہیں۔ پھر آپ جائیں قادیانیوں کے پاس، کہا حضور کا زمانہ تھا ایک، اب وہ دور ختم ہو گیا، اب ایک نئے ذلی نبی کی ضرورت ہے جو حضور کے کام کو آگے لے کے چلے۔ ان کا مقام و رتبہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان کے نیٹ ورک، ان کی تحریک کا اثر کم ہو گیا ہے۔ اب ایک نئے ذلی نبی کی ضرورت ہے، ذلی نبی کی، کہ وہ اس کام کو لے کے آگے چلے۔ پھر وہ اپنا ایک تعارف حضور کا کرا رہے ہیں۔ یہ سب تعارف ہی چل رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ جائیں جماعت اسلامی، انہوں نے کر دیا۔ پھر اس کے بعد شیعہ جائیں، شیعہ کی تعریف یہ ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ حضور کی تعریف بھی کر دی، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کے ساتھ جوڑ دیا کہ ان کی فضیلت ان سے ہے یا ان کی فضیلت ان سے ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کن سے کس کی فضیلت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت حضور سے ہے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے حضور کی فضیلت ہے، یہ کنفیوز کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے۔ یہ تعریفیں چل رہی ہیں۔ اب اسی درمیان میں اہل سنت و جماعت ہے جو ایک زمانے سے تعریف کرتے آ رہے ہیں۔ جب تعریف کرتے ہیں تو حضرت حسان تعریف کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ جیسا آج تک کسی ماں نے بیٹا جنا ہی نہیں ہے۔ ام معبد تعریف کرتی ہیں۔ ام معبد وہ خاتون ہے جو اسلام نہیں لے آئی تھی، حضور ہجرت کے لیے تشریف لے گئے، تو جب حضور ہجرت کے لیے تشریف لے گئے تو مدینہ سے پہلے ام معبد کا گھر لگتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور شخص تھے جو حضور کے ساتھ تھے، ام معبد کے گھر حضور پہنچے تو ام معبد سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ مہمان نوازی کر سکتی ہو؟ تو کہا کہ شوق تو ہے، اور ہمارا گھر تو مشہور ہی اس پر ہے کہ چلتے ہوئے مسافروں کے ہم مہمان نوازی کرتے رہتے ہیں، لیکن اتفاق یہ ہے کہ مہمان نوازی کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ ام معبد نے جب بات کی، حضور نے کہا کہ کونے میں ایک بکری تو کھڑی ہے، تو کہا وہ بکری بھی بڑی لاغر ہے، کمزور ہے، وہ نہ کچھ کر سکتی ہے، نہ چل پھر سکتی ہے، نہ اس کا دودھ دھویا جا سکتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تم اجازت دے دے تو میں اس کا دودھ دے لوں۔ حضور نے جب کہا تو کہا کہ ٹھیک ہے، اگر وہ دودھ دے دیتی تو اور کون سی بڑی بات ہوگی۔ حضور نے اس کے پشت پر جب اپنا ہاتھ پھیرا تو اس کے تھنوں میں ایسا دودھ آیا کہ حضور نے کٹورے بھر بھر کے دودھ پیا، اور جب دودھ پیا ساتھ میں بھی پیا، پھر گھر کے کٹورے بھی بھر گئے۔ ام معبد حیران تھی کہ یہ کیا کرشمہ تھا کہ جو لاغر تھی، بکریوں کے ریوڑ میں چل نہیں سکتی تھی، آج وہ تر و تازہ ہو گئی ہے اس ام معبد نے۔ جب ام معبد کے شوہر آئے تو انہوں نے بکری اور پھر بکری کو خوبصورت دیکھا، پھر برتنوں کو دودھ سے بھرا دیکھا تو انہوں نے کہا یہ دودھ کہاں سے آیا؟ کہا اس بکری نے۔ کہا اس بکری نے دیا ہے؟ کہاں اس بکری نے؟ کہا حیرت ہوتی ہے یہ بکری کیسے دے سکتی ہے، یہ تو چلنے کے اعتبار سے بھی لاغر تھی۔ تو کہا کہ نہیں، بات تو یہی تھی، لیکن ایک سونے مکھڑے والے آئے تھے۔ تعریف سنیے ام معبد کے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، تو ایک سونے مکھڑے والے آئے تھے، انہوں نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو دودھ کا تھن کیا بنا کہ جیسے لگتا ہے کوثر سے اس کا رابطہ ہو گیا ہے کہ ایسا دودھ دینے لگی ہے۔ تو ام معبد نے جب یہ بات کہی تو کہا، ام معبد کے شوہر نے کہا ان کے بارے میں اور بتاؤ کیا ہیں وہ؟ کہا کہ وہ بات کرتے ہیں تو بڑی سادگی سے بات کرتے ہیں، بہت کم جملے بولتے ہیں، لیکن ان کی گفتگو میں مٹھاس ہے، ایک کشش ہے ان کی گفتگو میں، نہ بہت زیادہ لمبے ہیں نہ بہت زیادہ گڈے ہیں، نہ بہت زیادہ موٹے ہیں نہ بہت زیادہ پتلے ہیں۔ یا آپ دیکھو حضور کی تعریف کر رہے ہیں، یہ خوبصورتی کو بیان کر رہے ہیں۔ ام معبد کے شوہر کو سن کر یہ طیبیت ہوئی کہ اب حضور سے ملنا مجھ پر واجب ہو گیا،
تعریف ایسی کرو کہ آدمی کا دل کشید ہو جائے وہاں. تعریف ایسی کرو گے، یتیم تھے، کوئی سہارا نہیں تھا، تو پھر یتیم خانے کا بھی کوئی یتیم آ کے کھڑا ہو جائے گا، کہا میں بھی یتیم ہوں، تو برابری آ جائے گی. پھر برابری آ جائے گی تو پھر کہیں گے، وہی بات ہوئی کہ انجینئر کو بلایا تو کہا کہ ایسا انجینئر ہے کہ جس نے ہمارے گھر کی نالی بنائی. بات تو حقیقت ہے، لیکن تعریف کا ذرا ڈھنگ بھی پیدا کر لیا کرو. ایسے ڈاکٹر کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ جس نے بخار کے لیے گولیاں دی تھی، یار تعریف تو ہے لیکن ذرا ڈھنگ کی کر لیا کرو. جس کی تعریف رب کائنات کرتا ہے اس کی تعریف کے لیے سلیقہ تم نے صرف یہ لے لیا کہ مکی اور مدنی زندگی رکھی سامنے. اسی لیے میلاد منایا جاتا ہے کہ حضور کی تعریف کی جائے، اور تعریف کے لیے ان لوگوں کی مجلس میں بیٹھے جو تعریف حقیقت میں کرتے ہیں. امام عشق و محبت کہتے ہیں کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، یہ زمین والے تو تیری شوکت کا علو جانتے ہی نہیں ہیں. خسرواں عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. اور آپ بات دیکھیں، جو اطاعت والی بات کرتے ہیں، محبتوں سے خالی ہوتے ہیں، آپ ان کی جمعیت کو دیکھیں. آپ یہاں سے لے کر سعودی عربیہ تک سب کو دیکھ لیں آپ، کہ جب بھی حضور کی شان میں بے ادبی ہوتی ہے تو یہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں. اس لیے بیٹھے رہتے ہیں حضور کا حکم ہی نہیں آیا ابھی. اگر کچھ بولتے ہیں تو کرتے ہیں ہم. ان لوگوں کے لیے ایسا ہے کہ جب ان کے سامنے ان کے والد کی پٹائی ہوگی تو تب بھی یہ کھڑے رہیں گے، ابا کچھ بولے نہیں ابھی تک میرے کو، ابھی تک کسی نے کچھ کہا ہی نہیں مجھے، نہ بخاری میں ملا، نہ مسلم میں ملا، نہ کسی ملا. ابا کی پٹائی ہوتی رہے، ان کی بے حرمتی ہوتی رہے، یہ ڈھونڈتے ہی رہیں گے. کبھی آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں نے حضور کی ناموس پر جب کوئی آواز کسی نے بے ادبی کی ہو تو کوئی جلوس بھی نکالا ہو؟ حضور کی محبت کی بات، کیونکہ یہ محبت اور انسان کی عادت ہے، جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس سے لگاؤ رکھتا ہے اور اس کی اہمیت کو جانتا ہے. آپ کے پاس پانی کی بوتل کے لیے کچھ عزتیں ہیں، یا جو پلاسٹک کا گلاس ہوتا ہے اس کے لیے کچھ عزتیں ہیں. کبھی گرا ہوا ہو تو اٹھا لیتے ہیں اس کو؟ نہیں. پانی کا بوتل کہیں گرا ہوا تو اٹھاتے ہیں؟ کیونکہ ہے ہی نہیں آپ کہ وہ گرے ہوئے تو اٹھا لیں. آپ کو یہ ہے کہ نیا ملے گا تو استعمال کریں گے، پرانا ہوگا تو نہیں کریں گے. انسان کی زندگی میں جو ذہنوں میں بیٹھی ہوئی بات ہے، کسی کے لیے محبت بیٹھی ہوئی ہوگی یا محبت ہوگی تبھی وہ حرکت میں آئے گا. اگر محبت نہیں ہوگی تو وہ تو انتظار کرتا بیٹھا رہے گا. کہا کہ جلوس تو بدعت ہے، حضور کے نام پہ نکلے یا کسی کے بھی نام پہ نکلے. اب حضور کی شان میں گستاخی ہوتی ہے. صحابہ کا کوئی عمل نظر نہیں آ رہا اس پر، تابعین کا کوئی عمل نظر نہیں آ رہا اس پر کہ کیا کرتے تھے. حضور کی شان میں جب بے ادبی ہوتی تھی تو جنگیں کیا کرتے تھے، یہ عمل ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے مقام پہ کھڑے تھے. حدیث کے الفاظ میں پڑھ کے سنا نہیں سکتا یہاں، کیسے الفاظ ہیں وہ، کہ احد کے مقام پر ابو سفیان ایک طرف حضور کے لیے نازیبہ کلمات کہتے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق نے جو لفظ کہے ہیں اس زمانے کی گالیاں ہیں، وہ آج کے زمانے کی بھی گالیاں ہی ہیں، لیکن حضور کے شان میں کہا تو حضرت ابوبکر صدیق نے جواب میں کہا تھا. بخاری شریف میں وہ الفاظ موجود ہیں، حدیث کا حصہ بن گئے ہوں. تو اس میں بھی ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ بھئی ابھی تک کسی کا حکم نہیں آیا، کچھ نہیں آیا. تو آپ سمجھ لیں کہ یہ حضور سے جڑنے والا کام نہیں ہے، حضور سے ٹوٹنے والا کام ہے. اور ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ کسی امتی کا اس وقت تک مسئلہ حل نہیں جب تک وہ حضور کے در سے جڑا نہ رہے. بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہماؤس، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بو لہبیس. اگر حضور کے در تک نہیں پہنچے تو تم کچھ نہیں ہو، ابو لہب والی زندگی ہے تمہاری. اور اسی کو امام عشق و محبت نے کہا تھا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے، سعودی کچھ نہیں بول رہا ہے، حضور کی بے ادبی ہو رہی ہے، سعودی کچھ نہیں بول رہا ہے، کیونکہ وہاں اطاعت ہی پر گفتگو کرائی گئی ہے، محبت پہ کبھی کرائی نہیں گئی. اسی لیے اپنی آنے والی نسلوں کو حضور سے محبت پیدا کرنے کے سلیقے سکھائیں. یہ ہر باپ کی ذمہ داری ہے. ایجوکیشن دلانا جہاں ذمہ داری ہے، حضور سے محبت سکھانا بھی یہ ذمہ داری ہے. حضور کے 99 نام سکھائیں اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے طریقے سکھائیں کہ حضور کی تعریف و توصیف کرنے والا بنے. اور یہ انسانی فطرت کا قاعدہ ہے. آخری جملہ بول دے رہا ہوں کہ انسانی فطرت کا قاعدہ ہے، اگر آپ حقیقی چیزوں سے محبت نہیں بٹھائے تو غلط چیزوں سے محبت بیٹھ جائے گی، پھر غلط چیز کو اچھی سمجھ کر بیٹھ جائے گا. یہ دنیا کا بھی خسارہ ہے اور آخرت کا بھی خسارہ ہے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق